ناظرین محترم، یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تبارک و تعالی ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تبارک و تعالی کی مدد کہا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ کریم کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم کا ہے کہ وہ اللہ کریم کی عطا سے مدد کرتے، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تبارک و تعالی کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند مثال ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیراب کر دیا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اس سے بھی زیادہ افراد کو سیراب کر دیا۔ لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی، اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہذا سب اللہ تبارک و تعالی کی ہی مددیں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 میں موجود سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رسالے علی من والعلا لنعت المصطفیٰ بدافع البلاء، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلاء یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالعہ فرمائیے۔